السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ خبر آ رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کل سہ ملکی دورے پہ جا رہے ہیں۔ ملک میں پہلے ہی سیلاب والی صورتحال ہے، گزشتہ روز بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ آپ کے صدر جو ہیں وہ اس وقت چین میں موجود ہیں، اور آپ کے جماعت کے جو اس وقت جماعت حکمراں جماعت ہے اس کے رہنما نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں۔ لیکن آج خبر یہ آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کل پہلے سعودی عرب جائیں گے، سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وہاں سے وہ برطانیہ جائیں گے، برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے وہ امریکہ جائیں گے، امریکہ سے وہ واپس برطانیہ آئیں گے، برطانیہ سے پھر وہ واپس اسلام آباد یعنی پاکستان پہنچیں گے۔ تو 17 تاریخ کو یہ دورہ شروع ہوگا اور 29 سپتمبر کو ان کی واپسی ہوگی، یعنی تقریباً 12 دن تک وہ ملک سے باہر رہیں گے۔ صدر مملکت بھی اس وقت 12 روزہ دورے پر چین میں ہیں۔ ان حالات کے اندر جہاں پہ ملک میں سیلاب سی کی کیفیت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عوام کتنی سٹرگل کر رہی ہے ان ایریاز کے اندر، کیا ہماری قیادت کو ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے جو بار بار ریز ہوتا ہے، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا قیادت پہ۔ کوئی چین چلا جاتا ہے، کوئی قطر چلا جاتا ہے، اس کے بعد اگلے دوروں کی باری آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر کے دورے پہ بھی ہمارے وزیر اعظم گئے ہوئے تھے، وہاں پہ مسلمان ممالک کا اجلاس ہوا۔ اسرائیل کی جانب سے جو قطر کے خلاف جارحیت کی گئی، اب اس کا رد عمل دینا تھا عرب ممالک نے، مسلمان ممالک نے۔ وہاں پہ کافی طویل ایک طرح سے نشست بھی ہوئی، بڑا خوبصورت کمرہ تھا، بہت بڑا ٹیبل تھا، ٹیمپریچر وغیرہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اندر مینٹین کیا گیا تھا۔ خبریں جو وہاں سے آ رہی ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ بہترین کھانا بھی سرو کیا گیا اور بڑے ایک پرآسائش ماحول کے اندر جو ہے سارا اجلاس ہوا، ساری میٹنگ ہوئی۔ لیکن اس کا جو اعلامیہ آیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بنیادی طور پہ بے بس ہیں۔ جو اسرائیل کا رویہ ہے وہ پوری امت مسلمہ کے سامنے ہے، تمام مسلمان ممالک کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی لمبی بیٹھک کی گئی، اس میں لوگوں نے تقاریر بھی کی، سب کچھ ہوا، لیکن ایکشن کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اب آ جائیں اگر آپ پاکستان کی سیاست کی طرف، تو آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ایک بار پھر علی امین گنڈا پور صاحب جیل کے باہر موجود تھے۔ حالیہ دنوں میں ان کے اوپر بھی کافی تنقید ہوتی رہی کہ وہ ملنے کیوں نہیں جاتے۔ آج دوسرا روز تھا، وہ مسلسل وہاں پہ پہنچے، لیکن آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جہانگیری صاحب کو کام سے روک دیا ہے، اور ان کے ہی اپنے چیف جسٹس جناب سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا، اور اسی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جہانگیری صاحب جوڈیشل کام اب مزید نہیں کر سکتے۔ ان کا ایک ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جائے گا وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، کوشش کریں مہمانوں سے ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ جہانگیر جدون صاحب، میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں وہ مزید اب اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے، کیا اس کا کوئی پریسیڈنٹ پہلے بھی موجود ہے؟ اس طرح کسی ہائی کورٹ کے جج کو کام سے روکا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بڑا غلط میرے خیال میں فیصلہ ہے، اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں کہیں پہ یہ تاثر نہیں تھا کہ آج کوئی آرڈر ہوگا۔ بیسیکلی ان کی جو پٹیشن تھی، کوئی میاں داؤد صاحب کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا شاید ان کے ریپوٹیشن کے بارے میں، تو انہوں نے جو آفز آبجیکشن تھے، آج کیس اس کے لیے فکس ہوگا کہ آیا آفز آبجیکشن جو ہے یہ پٹیشن انٹرٹین بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسی جج کا، ہائی کورٹ کا جج ہوا ایکل پاور ہے ڈوگر صاحب کے ساتھ، حالانکہ ڈوگر صاحب تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو اسی ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے دوسرے جج کو کس طرح روک سکتا ہے کہ آپ کام نہ کریں؟ تو اس پٹیشن پہ صرف آفس آبجیکشن لگے ہوئے تھے، وہ ریموو ہونے تھے۔ تو کورٹ کے اندر تو یہ کہا جی کہ اب ان کو نوٹس نہیں ہوا، ان کو سنا نہیں گیا، ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یہ ایڈجرن کریں، بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے ریٹن آرڈر جو ہے کچھ اور کر دیا۔ پھر جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، ٹویٹر پہ، ہر جگہ پہ، جی انہوں نے کام سے روک دیا گیا۔ تو یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی نہیں کرتی یہ کام، کہ ججوں کے خلاف جو ریفرنس جاتے ہیں اس وقت تک جج کام کرتے رہتے ہیں۔ شوکت صدیقی کے خلاف ریفرنس گیا، وہ کام کرتے رہے۔ ایون جب افتخار چودھری کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی، لوگ درخواستیں دیتے ہیں اسٹے آرڈر کی، جی ان کو روکا، نہیں روکا۔ تو یہ بڑا ایک عجیب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران کچھ بھی نہیں کہا گیا، کچھ اور آرڈر لکھایا گیا ہے، اور بعد میں جو ہے ان کو ابرپٹلی جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے کہ جی آپ کا کام نہیں کر سکتے۔
تو یہ تو بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. اس طرح کا کوئی پہلے نہیں ملتا جوڈیشل پریزیڈنٹ کے ہائی کورٹ کے جج کو اپنا ساتھی جج جو ہے وہ کام سے روک سکے. ان کے پاس تو یہ ایکول کانسٹیٹیوشنل جوریڈکشن ہے, وہ کس طرح روک سکتے ہیں؟ اچھا بیرسٹر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل جیسا جدون صاحب نے بتایا, آرٹیکل 209 کی منشا واضح ہے. دیکھیں یہ پاسٹ میں دیکھیں ایک دفعہ یہ کوشش ہو چکی جب کوئٹہ میں ایک بینچ کے ذریعے سٹے لیا گیا تھا, سجاد علی شاہ اور سپریم کورٹ پہ حملہ, وہ سارا آپ کے سامنے. آج سے پھر دوبارہ سے اسی طرح جو ہے نا کورٹس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تھوڑا بہت دم خم رہ گیا تھا, جو ڈسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں ان کو یہ ویڈ آؤٹ کرنے کا بہانہ ہے اور اس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور بالکل بے توقیری کی جا رہی ہے. مطلب اوپنلی ہمیں کہنا چاہیے کہ عدلیہ کو ایز اے ستون منہدم کر دیا گیا. اور آج کے بعد اگر وکلا آئین کی بالادستی میں یقین رکھنے والے لوگ نہیں نکلتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں رول آف لا جو دفن ہو چکا ہے وہ فار ٹائمز ٹو کم اس کی ریوائیول بھی نہیں ہو سکے گی, ہم جس طرح کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اور یہ تو دیکھیں اس طرح تو مطلب کسی ادارے میں بھی نہیں ہوتا کہ جس طرح سے جدون صاحب نے کہا کہ ایک جج دوسرے کو کام سے روک رہے, تو پھر تو اس طرح سے ایک ہائی کورٹ کل کو جو ہے نا KPK کی ہائی کورٹ دے رہی ہوگی پنجاب کے خلاف کہ آپ نہیں کام کر سکیں گے. یہ تو عجیب و غریب مثال بنا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا اختیار ولی صاحب اگر اس پہ بھی آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کامنٹ کیجئے گا. دوسرا, اب وزیر اعظم صاحب کل اگین سہ ملکی دورے پہ جا رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ اس وقت وہ پہلے سعودی عرب جائیں, پھر برطانیہ, پھر امریکہ, پھر برطانیہ, پھر پاکستان, تقریباً 10 سے 12 روزہ یہ دورہ ہے. اس وقت جو ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے, کیا وزیر اعظم صاحب کا یہاں پہ ہونا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ صدر صاحب پہلے ہی چین کے 12 روزہ دورے پہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر کاظمی بھائی. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو عدالتی آپ نے جسٹس صاحب کی بات کی, جسٹس جہانگیری صاحب, جسٹس جہانگیری صاحب کی, تو دیکھیں وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, کیونکہ وہ بھی ایک جسٹس ہیں اور ان کے خلاف جنہوں نے فیصلہ دیا وہ بھی اسی ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں. اور بات صرف اتنی سی ہے, بڑی آسان ہے. ٹھیک ہے, میں اتنا زیادہ قانون تو نہیں جانتا جتنا جدون صاحب جانتے ہیں یا عمیر صاحب جانتے ہیں, لیکن بڑی سیدھی سادی سی بات ہے کہ اگر ڈگری ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ان کو اپنی صفائی دے دینی چاہیے اور وہ بحال ہو جائیں گے. اور اگر ڈگری ٹھیک نہیں ہے تو مجھے تو فکر ان کیسوں کی پڑی ہے کہ جو فیصلے انہوں نے دیے ہیں, جن پہ انہوں نے دستخط کیا ہے, کیا ایک فیک ڈگری کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا. جو انہوں نے ابھی تک تنخواہ لی ہے اور جو مراعات لیے ہیں اس کی ریکوری کا کیا ہوگا, اور کیا ایسا کرنا یہ کوئی اچھا عمل تھا یا غلط عمل تھا. یہ فیصلہ عدالت بھی کرے اور پھر اس کے بعد قوم بھی کرے. دس از ویری سمپل. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں, کوئی الجبرے کا سوال تو یہ ہے نہیں. دوسری بات جو آپ نے کی وزیر اعظم صاحب کی, تو پر اس میں سر ایک چیز یہ ہے نا کہ یہ جج بنے تھے 2020 میں, اس سے پہلے یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں نون لیگ کے دور میں 2017-18 میں, اور اس سے پہلے ڈپٹی اٹارنی جنرل یہ رہ چکے ہیں پاکستان کے 2011 سے 2013 کے درمیان. تو یہ ایک میں کلیئرٹی دے دوں نا اختیار ولی صاحب سے. جی وہ دیکھیں ان کا کیس جو ہے آلریڈی سب جوڈس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا کوئی جو ایلیگیشن ہے. وہ تو بات آپ بالکل ٹھیک ہے, پر میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا تو نون لیگ کی حکومت نے ان کی ڈگری چیک نہیں کی تھی. یہ ہے نا کوشچن لوگ کر رہے ہیں. سر اب کل ہم سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ مطلب کون سا بندہ کہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہے, پرائیویٹ یا سرکاری, تو ہم نے اس کی ڈگری چیک کرنا وہ ایک ادارے کا کام ہے, وہ نون لیگ کا کام نہیں ہوتا. جس ادارے نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ نون لیگ کی کوئی اسکواڈ نہیں بیٹھی ہوتی, آپ کو خوب پتہ ہے. لیکن آپ اطہر بھائی آپ مزے لے رہے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. چلیں آپ پلیز اپنی بات. دوسرا, اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں. دیکھیں پاکستان اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ, ان کی جماعت کے ساتھ کسی کا لاکھ بھی اختلاف ہو, لیکن پاکستان اس وقت بیرونی دنیا میں اپنی ایک بہت ہی اعلیٰ پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے. ہم نے اپنی عزت بنا لی ہے. وہ پاکستان جو بالکل ڈپلومیٹکلی تنہا ہو گیا تھا, جس کے ساتھ چین تو بڑی دور کی بات, سعودیہ کے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, تو یہ قطر اور UAE بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا. کوئی ملک آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. آج میرے خیال میں صرف پاکستان, صرف یہ مسلم امہ نہیں, آج چائنا آپ کے گیت گا رہا ہے, آج ایران زندہ آباد کے نعرے پاکستان کے لگا رہا ہے, آج امریکہ آپ کے گیت گا رہا ہے, آج دنیا آپ کے گیت گا رہی ہے. اب تو
اسلامک نیٹو فورس بنانے کے لیے آپ کو امامت کی آفرز ہو رہی ہیں. اب تو آپ کی پوزیشن بالکل چینج ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں جو اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے، اس سے پہلے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا. ایران پہ ہمارا جو بالکل ایک غیر متزلزل جو ہمارا سٹانس آیا، اس نے ہماری پوزیشن دنیا میں بڑی کیا کہتے ہیں اس کو الگ تھلگ بنا دی، منفرد بنا دی. اور اب جو اسرائیل نے اٹیک کیا قطر پر، اور آپ نے اگلے ہی روز قطر کا دورہ کیا اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر، تو میرے خیال میں اب آپ کی پوزیشن کوئی عام نہیں ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، بہت غیر معمولی پوزیشن ہے. تو آپ کے ذمہ کام بڑا ہے، اور آپ نے ابھی مسلم امہ کو اکٹھا کر کے اور اسرائیل جیسے بدماشوں کو، جو خطے کے بدماش، مفت کے کرائے کے بدماش بننا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نکیل ڈالنا بھی یہ آپ ہی کے بس کا کام ہے، کسی اور کا بس کا کام نہیں ہے. سو اگر کوئی اختلاف ہو پولیٹیکلی وہ اپنی جگہ پر، لیکن میرے خیال میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف از پلئنگ ویری اسمارٹلی اینڈ ویری سوئفٹلی اینڈ ویری بیوٹیفلی. ٹھیک ہے. اچھا نیازی صاحب، اب ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگوں کی جو پچھلی حکومت تھی اس نے پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں ان میں اتنی خرابی کی کہ اس حکومت کو ریپیئر ورک بھی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو غیر ملکی دورے بھی کرنے پڑتے ہیں. صدر صاحب چین میں ہیں، وزیر اعظم صاحب قطر تھے، آپ سعودی عرب جا رہے ہیں، پھر آگے میں نے جس طرح تفصیل آپ کو بتائی. تو یہ تو پھر وہ ایک پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں، ٹرپس آپ جتنے کر لیں وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے نا. آپ جاپان گئے، آپ جو ہے نا نوکرانیوں تک کو لے گئے، آپ نے پاکستان کے ایکسپینس پہ ٹرپ کرایا، اس نے کیا چیز کنٹریبیوٹ کی؟ آپ کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹکلی ہم نے گین کیا. افغانستان جو آج آپ کی افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آپ کے جانے کے باوجود کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایران آپ نے بات کر لی، کیا ہمارے بارڈر چیزیں معاملات سیٹل ہو گئے ہیں؟ ہمارا آج بھی تینوں بارڈرز پہ انریسٹ ہے. دیکھیں پاکستان کیا ایک جنگ تو آپ لڑ سکتے ہیں، بالکل آپ نے انڈیا کے ساتھ اپنا رکھا ہوا ہے، باقی دو بارڈرز پہ آپ کی کیا صورتحال ہے؟ باقی دیکھیں جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ اکنامک اورینٹڈ ہے، اکانومی آپ کی کدھر کھڑی ہے؟ آپ تو کسی کو کچھ دینے کے اس وقت پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ تو مانگنے کی پوزیشن میں ہے نا. اس سیلاب کے بعد آپ ان ریئل ٹرمز میں کدھر کھڑے ہیں؟ آپ کو IMF کی رپورٹ کے آپ کے اس کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے پڑھنے کے بعد کہ 44% آلریڈی پاکستانی سطح غربت کے نیچے ہے، اور یہ ایک سال کے اندر 1.5 کروڑ اضافی پاکستانی گیا ہے. اور اس سیلاب کے بعد جو تباہیاں ہوئی ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ان کے ٹرپ پہ اعتراض ہے کہ آپ 10-12 دن بے شک جائیں، مگر کیا آپ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں جو ملتان ڈاؤن ورڈز تباہی ہوئی ہے؟ مطلب اس وقت آپ دیکھیں ایک تحصیل علی پور کی اگزامپل اٹھا لیں، اس میں ٹوٹل 22 موضع ہیں، 22 میں موضوع میں سے 19 موضع اس وقت زیر آب ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کوئی 1.5 فٹ پانی ہے. مطلب ادھر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کو اچانک بند بریچ ہوا ہے اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے نا غائب ہو گئی، اور اس طرح سے لوگ گھروں میں چیزیں نکالنے کا موقع نہیں ملا. آپ اس وقت ریویو کرنے کا ٹائم ہے، جو آپ نے سارا انفراسٹرکچر بلڈ کیا وہ کدھر کھڑا ہے؟ موٹر وے آپ کا کٹ آف ہو گیا ہے، مطلب فلڈ کی وجہ سے فلڈ نے کاٹ کے رکھ دیا. مطلب اس وقت اتنے سیریس کوسچنز ہیں کہ اوور آل آپ کو کیا چاہیے کہ اس وقت بیٹھ کے ٹیکنیکلی ایویلیویٹ کرائیں کہ اوور آل پاکستانی گورنمنٹ ہماری بھی گزری ہے، باقیوں کی بھی گزری ہے، کہ پچھلے 20 سالوں میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کس کی غلطی تھی کہ ہم نے کلائمیٹ کے فیکٹر ہی نہیں کیا. اگر گورا بریجز بنا رہا تھا تو وہ 100 جو ہے نا نیچے آرچز رکھتا تھا، پانی کی گزرگاہیں رکھتا تھا، کس نے نہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں ایویلیویٹ ہونے والی. اس کے بعد جو مہنگائی کا اس وقت آنے والا ہے، آپ کا آٹا اس وقت نایاب ہوتا جا رہا ہے. مطلب KPK کا گورنر کہہ رہا ہے کہ پنجاب سے آپ آٹا نہیں جانے دے رہے. تو خالی یہ پنجاب KPK کا مسئلہ نہیں، پنجاب میں بھی اس وقت جو آٹا 2200-2300 روپے من تھا 4000 سے اوپر چلا گیا. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. آپ خالی کہیں کہ جی ہم ڈپلومیٹکلی ونڈرز کر رہے ہیں، وہ آپ نہیں کر رہے. مطلب یہ فوٹو شوٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر نہ آپ FDI لا سکے پچھلے ایک سال میں دکھائیں. آپ اس وقت $3 بلین کا کہہ رہے ہیں FDI کا، جس میں $2.7 بلین تو رول اوور ہے، جو آپ نے پیسہ ادھر سے باہر نہیں جانے دیا. خالی $300 ملین پاکستان میں آیا، وہ بھی کس مد میں آیا وہ بھی کلیئر. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک لوں تو بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کریں گے علی پور صاحب کو کیوں نہیں نون لیگ کی حکومت خان صاحب سے ملنے دیتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا جدون صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ جی ہم ان کو ملنے نہیں دیں گے اس لیے کہ آج ملاقات کا دن نہیں ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی قانونی مسائل ہیں؟ کیا ایشو ہے؟ کیوں نہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو ملنے دیتے؟ نہیں دیکھیں، ملاقات تو جو بھی
اندر جیل کے اندر قید ہو یا انڈر ٹرائل پرزن ہو، اس کے لیے کوئی جو ایس او پیز ہوتے ہیں، جو رولز آپ کے جیل ہیں وہ مینول کے مطابق الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ اپنی چوائس کے مطابق ملنے دیتے ہیں. تو اس کے ہو سکتا ہے علی امین خان گنڈاپور جو ہے وہ اس کو نہ ملنے دیتے. اب دیکھیں نا آپ، وہ کئی لوگوں نے کورٹ سے آرڈر بھی، جو آج ڈوگر صاحب جو ہے ایک جج کو روک رہے ہیں، ان کی کورٹ سے آرڈر لے کے گئے ملاقات کا، تو انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیے. اس ملک کے اندر دیکھو قانون کی اور آئین کی عملداری کوئی نہیں ہے. ٹو بی آنسٹ ود یو، ڈیبیٹیبل ایشو ہے، کوئی کر لیں، یہ نہیں ہے. اچھا سر، آپ وکلا سارے یہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں، بار بار دہراتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کتنا احتجاج کیا؟ پی ٹی آئی تو پوری وکیلوں سے بھری پڑی. یہ ماشاءاللہ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چیئرمین صاحب بھی جو ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، سارے وکلا ہیں. تو اگر اتنا ہی سب کچھ برا ہو رہا ہے تو پھر وکیل تو ہمیں کہیں پہ باہر نظر نہیں آتے. نہیں بالکل، یہ دیکھیں آپ کا کوشچن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وکلا کی تحریک شروع کرنے میں جی 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 دلچسپی رکھتے ہیں. نہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں اختیار بھائی کہ اگر ان کو اتنا گلہ شکوا ہے تو کوئی پھر احتجاج کرے. وہ ہمارا گلہ شکوا بھی آپ میڈیا کی طرح، جیسے آپ پیکا جو ایکٹ ہے اس کے خلاف نکلے ہیں، ہم نے اس کو قبول کر لیا. تو اس طرح وکلاء بھی جو ہے وہ بھی اپنے جو رول آف لا ہے نا اس کے لیے، اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی میں اس وقت سب سے زیادہ جو وکیل ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، لیکن آگے آ کے کوئی احتجاج، پرامن احتجاج، جی جی پرامن، ایک تو احتجاج کا جب لفظ آتا ہے تو ان کے لیے کوئی ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کر دیں گے، لیکن وکلاء جو ہے ایک پرامن احتجاج، پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی ان کے، مجھے نہیں پتا، یہ مہر بھائی آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہے مطلب یہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ ایون کے 2-3 ہزار وکلاء کو روڈ پہ لے آئیں اور پرامن احتجاج. یہ جو ابھی بار کونسلز کے الیکشنز آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے حکومت 27ویں ترمیم لے کے آئے، تو یہ بار کونسلز کے الیکشنز کو لگتا ہے آپ کو کہ حالیہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی وجہ سے کوئی وہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، بار کونسل جو ہے افتخار چودھری کی جو موومنٹ ہے اس کے بعد جو ہے بار کونسل کا ڈائریکٹ پولیٹیکل رول ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ ہماری ریزسٹنس بار سے بھی نہ ہو، بار کونسل سے بھی نہ ہو، بار ایسوسیشن سے بھی نہ ہو، اور وہ ہر جگہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہر الیکشن کے اندر ان کا آپس جو ہوتا ہے نا، وہ جو مائکرو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ ایسا کینڈیڈیٹ آئے جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ چلنے والا ہو. ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اختیار ولی صاحب، اب آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو پنجاب کی حکومت خان صاحب سے ملنے نہیں دیتی، کیا یہ بات مناسب ہے؟ سر ویسے میرے نزدیک ٹو بی آنےسٹ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا، انہوں نے خیبر پختونخوا میں لوگوں کے تو بنیادی حقوق سارے سلب کر کے رکھے ہوئے ہیں. وہ تو خیر کسی مطلب اس کے محتاج. اختیار بھائی آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی ریلی نکالی تھی 14 اگست کو، اتنے کارکن تھے آپ کے ساتھ، جھنڈے آپ نے پاکستان کے اٹھائے ہوئے تھے نوشہرہ میں، تو کم از کم آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کو تو مکمل اجازت تھی وہاں پہ. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میری اس ریلی کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو پولیس پروٹیکشن دینے سے منع کیا گیا تھا. اس کے لیے کسی فائر بریگیڈ، پانی کی ٹینکی وغیرہ لانے کے لیے منع کیا گیا تھا. جتنے انتظامی ہتھ کنڈے وہ کر سکتے تھے، اس کے باوجود میں نے اتنی ریلی کر کے اور اتنا جلسہ میں نے کر کے دکھا دیا. میں کل سوات گیا ہوں اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جن کے غیر قانونی پراپرٹیز ہیں دریا کے کنارے، وہ سب کے سب اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. جن کے لیگل پراپرٹیز ہیں 30 40 50 سال کی، 80s کی، ان کو، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. اسپیشلی میں ملک صدیق کی بات کروں گا، جو جہاں سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں، اور وہ ان کا کیمپین کے وہ موور تھے. ان کے تقریباً 80-90 کروڑ روپے کے ہوٹل کو گرا دیا گیا. سلیم الرحمان کا جو ہوٹل ہے وہ کھڑا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کے کھڑے ہیں، اور ایک نام نہاد ایک صوبائی وزیر ہے انگوٹھا چاپ، بالکل کڑا سکا ان پڑھ، اس کے پاس 3 وزارتیں ہیں، جنگلات کی، ماحولیات کی اور فشریز کی. وہ مسلم لیگیوں کے ہوٹل گرا رہے ہیں. علی امین نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ اچھا پر اختیار صاحب، میں نے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، ان کا جو آفس ہے وزیر اعلیٰ کا KPK کا، ان سے پوچھا وہاں سے کہ امیر مقام صاحب کے ہوٹل کے حوالے سے پی ٹی آئی والے بار بار کہتے رہے، تو ادھر سے مجھے بتایا گیا کہ نہیں جی، امیر مقام صاحب کا جو ہوٹل ہے وہ ہے تو دریا کے اندر، پر وہ بالکل لیگل ہے، تو اس کو تو ہم نہیں گرا رہے. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو امیر مقام صاحب کا بھی ہوٹل نہیں گرایا. سر میں ایک بات بتاتا ہوں جی.
اگر ان کا ہوٹل الیگل ہے تو ہم اس کی وکالت کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی وکالت پی ٹی آئی والے خود کر رہے ہیں, آپ کیوں کریں گے؟ پی ٹی آئی والے خود کر رہے ہیں اس کی وکالت. اللہ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کو اجر دے اس بات کا. اور اگر وہ اس کا وہ کر رہے ہیں تو ہوگی ان کا کوئی تعلق, کوئی رشتہ, کوئی دوستی جو بھی ہو وہ ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انلیگل ہے تو ہم اس کی کبھی بھی وکالت نہیں کریں گے, اور اگر وہ لیگل ہے تو ہم اس پہ پہرا دیں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہوں گے, وہ غلط نہیں ہوں گے. لیکن جو لوگ جدی پشتی وہاں پر مالک ہیں, جنہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں پر زمینیں بیچی اور وہاں پہ ہوٹلز بنائے, وہ قانونی, اور جنہوں نے اپنی زمین پر جائیداد بنائی, ہوٹل بنائے, وہ غیر قانونی. تو یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے خلاف, اور اس کے بدلے میں پھر آپ علی امین کو نہیں ملنے دیتے پنجاب میں ان انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے. میں بتاتا ہوں, ایک خسرہ دو قانون نہیں چل سکتے. ایک ضلع دو قانون, ایک صوبہ دو قانون, ایک علاقہ ایک سڑک ایک دریا دو قانون. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. علی امین کی آپ بات کرتے ہیں, علی امین کی ملاقاتیں سب سے زیادہ ہوئی, پہلے بھی ہوئی ہیں, اس کا کوئی فائدہ میں تو نظر نہیں آتا. ہاں دوسری ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ اتنا رنگ باز آدمی ہے, یہ اتنا رنگ باز آدمی ہے علی امین, کہ کبھی کبھی یہ جانے کا ڈرامہ پبلک کے سامنے کرتا ہے اور بیچ میں سے ہی کہتا ہے کہ مجھے ملنے مت دو. ادھر اس کا یہ بھی ڈرامہ ہوتا ہے, یہ انتظامیہ کو کہتے ہیں مجھے ملنے نہیں دینا, کہ میں ملوں گا تو وہ مجھے انسٹرکشن دے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اوپر سے خان صاحب کی بھی اپنی پک اینڈ چوز ہوتی ہے. عمران خان صاحب خود بھی کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے, فلانے سے نہیں ملنا. ادھر عمیر لوگ بیٹھ کر لسٹ تو بنا لیتے ہیں 8-10 لوگوں کی کہ فلاں فلاں ملے گا. ادھر سے خان صاحب کہتا ہے کہ یہ اس میں سے یہ 3-4 نام کاٹ دو, 6 کو لے آؤ, 7 کو لے آؤ. تو ان کے اپنے گھر میں بھی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ڈس آرڈرز ہیں, وہ جب تک یہ ان آرڈر نہیں کریں گے تو وہ چیزیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. ٹھیک ٹھیک. اس میں صرف حکومت یا انتظامیہ جو ہے وہ اکیلی ذمہ دار نہیں ہے, اس میں خود یہ لوگ بہت حد تک. جی جدون صاحب آپ دیکھیں, یا تو کے پی کی گورنمنٹ کی ریٹ کوئی اور چلا رہا ہے, علی امین کے پاس نہیں ہے. اب دیکھیں جون کے اندر چیف سیکرٹری نے تمام جتنے بھی صوبے کے اندر ڈپٹی کمشنرز ہیں اور ڈی آئی جی جو رینج کے ان کو لیٹر لکھے, جی آپ یہ ندی نالے کے اندر جو بھی انکروچمنٹ ہے آپ ختم کریں. لیکن یقین کریں کہ کوئی ڈپٹی کمشنر ٹچ سے مس نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں چلتا کہ وہ اب چیف سیکرٹری کا ایک آرڈر ہے, آپ یقین کریں وہ بڑا زبردست اس نے لیٹر لکھا ہے, تمام مطلب ارریسپیکٹو کہ جی آپ یہ ہٹائیں, چیزیں ہٹائیں جو ریگولر. لیکن اب آپ نے خبر پڑی کہ 50 کروڑ کا کے پی ہاؤس بن رہا ہے ادھر اس میں منال کے پاس. یار آپ انوائرمنٹ کا خیال کریں, آپ لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں جی آپ جنگل نہ کاٹیں, وہاں پہ آپ کنسٹرکشن نہ کریں. تو اب عمیر بھائی دیکھیں نا, اب یہ بھی ہے نا کہ ادھر جو کے پی ہاؤس ہے ادھر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اسلام آباد پولیس گھسا دی. کے پی ہاؤس کے اندر وزیر اعلیٰ کی گاڑیاں توڑ دی گئی, وزیر اعلیٰ بیچارہ بھاگ کے 12 ضلع پھر کے پشاور پہنچا. وہ آپ یہ سلوک کریں گے تو پھر انہوں نے کے پی میں ہی بنایا ہے. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو بندوں کو ایک کے پی ہاؤس تو دیکھیں نا, اب ان بیسیکلی کیا ہونا کہ ان کی گورنمنٹ کی یا ریٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, اب آپ ایک بندہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہے, اس کو پروٹوکول ہوتا ہے نا بھائی, آپ جو لوگ اجازت دیتے ہیں ملاقات کیا آپ ان سے پوچھ کے جائیں, اگر وہ دیتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں روڈ پہ, آپ کو پتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی میری. اچھا نیازی صاحب, یہ ایک خسرہ دو قانون جو خیبر پختونخوا میں آپ لوگ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ تو مناسب نہیں ہے. نہیں تو پھر ایک ریاست دو دستور کدھر گیا؟ بات ہے ان کے لیے دستور اور ہمارے لیے اور. ٹھیک ہے, کیا پارلیمان کسی کو نہیں نظر آتا؟ پارلیمان مقدم نہیں, وہاں سے ایم این ایز ابڈکٹ ہو جاتے ہیں, وہ کسی کو نہیں نظر آتا. آج جو جسٹس جہانگیری کے خلاف ہو رہا ہے, ہم تو سطحی باتیں کر رہے ہیں نا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو ہے کہ ججز نے لیٹر کیوں لکھا ہے, انہوں نے یہ جرت کیسے کی, ان کے جو سرویلنس کر رہے تھے ان کو بے نقاب کیسے کیا. دیکھیں تو دو دستور وہ نہیں نظر آ رہا جو بیسک ہمارا فلاڈ ماڈل ہے, جو ہم بار بار اتنا کرتے ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام ہے ہمارے لیے ونڈرز کر رہے ہیں, نہیں کہ وزیر کہہ رہے ہیں نا. جب ہم اتنا اوپنلی اپنے کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کر رہے ہیں تو پھر دو قانون والی تو بات تو بہت نیچے کی ہے. بات ہے ہم ریاست کو دیکھیں, ہم ریاست کے اگر بقا کی بات کر رہے ہیں تو واپس قائد اعظم کے پاکستان کی طرف جائیں. قائد اعظم کا تو وہ ویژن تھا کہ قائد اعظم نے اپنے اتنا عرصہ پہلے 1922 تک کیا اس وقت اپوز کیا تھا دفعہ 144 کو. ہم کیا کریں, دفعہ 144 چھوڑ کے ہم نے ایک نیا قانون ادھر انٹروڈیوس کرا دیا کہ جو ان لافل اسمبلی کرے گا وہ 10 سال کی سزا ہوگی. ہم تو اپنے قائد کی نفی کر رہے ہیں, ہم تو کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں تو بہت ساری چیزیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو جیل کا معاملہ ہے, دیکھیں
چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے، وہ اپنے چیف سیکرٹری کے تھرو لیٹر لے کر ہے وہ آ رہا ہے، وہ عام ملاقات نہیں ہے، اس کا میں نے یا کسی نے نام نہیں بھیجنا. بات ہے جب آپ نے ملاقات کرانی ہو تو آپ تو آڈ آورس میں بھی اس کی کرا رہے تھے، جب آپ نے جلسہ ملتوی کرانا تھا تب تو صبح 7 بجے بھی کھلی. آج کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کنائیونس ود کر رہا ہے، تو بھائی پنجاب گورنمنٹ ہی پھر دوسرے اینڈ پہ ہے نا. پھر کیا پنجاب گورنمنٹ اس کھیل میں ساتھ ملی ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین کی انٹینشن ہی نہیں ہے؟ بات ہے دیکھیں کچھ سپیس دیں، کچھ سپیس لیں. بات ہے ہماری یہ سپیس نہیں ختم کر رہے، ہماری جتنی ختم ہونی تھی وہ ہو گئی، جتنا ہم نے دیوار سے لگنا تھا لگ گیا. یہ کلاک ان کے لیے ٹک کر رہی ہے. بات ہے یہی جیل جو اب اتنی جلدی اسلام آباد جیل مکمل کرائی جا رہی ہے وہ اب ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ آنے والوں کا ٹھکانہ ہے. تو وہ اس کے لیے تیاری کریں، بلکہ اس جیل کے ساتھ ایک انٹرچینج بھی رکھوا لیں. انٹرچینج پر فلائی اوور نہ لگوا دیں، تو آسانی ہو جائے گی اترنے کی. نہیں چلیں اللہ رحم کرے. ایک چھوٹی سی بریک. جی 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 عمیر خان، میرے لیے آپ پتہ نہیں کون سی جیل پسند کریں گے، لیکن میں چاہوں گا میں ایک بریک لے لوں. اختیار ولی صاحب تو بےچارے 30 سالوں سے اختیار ولی صاحب جیلوں میں. اختیار ولی پہ تو تشدد بھی ہوا لیکن جماعت اس نے نہیں چھوڑی. باقی جماعت کتنا اندر سے خطرہ ہے نہیں، پر وہ جب بھی حکومت آتی ہے اختیار ولی صاحب کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو ان کے ساتھ ہے ویسے. چلیں میں ذرا ایک بریک لے لوں تو بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا اختیار ولی صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پشاور میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ ایک طرف وکلا بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے. آپ اس ساری سچویشن کو سیاسی طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اطہر، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ہوتی ہے نا، کبھی بندہ گڈی اڑاتا ہے تو اس کے لیے ہوا دیکھتا ہے، جہاز اڑاتا ہے تو پہلے جہاز کا انجن اور ٹائر دیکھتا ہے. ان کے نہ گڈی میں جو ہے وہ پیزوان ہے، نہ ان کی جہاز میں ٹائروں میں ہوا ہے، نہ انجن ان کا سٹارٹ ہے. مجھے کچھ لگتا نہیں ہے جو تحریک شریک کی یہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ گاڑی ان کی جو ہے وہ چھوٹ چکی ہے، وہ اب ان کے اسٹیشن سے وہ نکل گئی ہے. یہ آپ جو بھی کریں، یہ وقت اپنا جو ہے وہ اپنا گزاریں گے اور دے ول کیپ سیلف بزی. یہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اپنے کارکن کو 4 جگہ کبھی ادھر جلسہ کبھی ادھر جلسہ ہی کریں گے. لیکن اب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. وہ وقت گزر گیا جب یہ فاختہ اڑایا کرتے تھے، جب کچھ ہوا کرتا. تب جلسہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نتھنگ ول ہیپن. یہ خیبر پختونخوا میں کہتا ہوں کہ تمام سرکاری مشینری کو یہ استعمال کرتے ہوئے بڑے سے بڑا جلسہ بھی کر لیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ جہاں آپ کی حکومت ہے تو وہاں پہ تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ صرف سرکاری ملازمین کو اکٹھے کر لو تو میرے خیال میں بڑا کچھ ہو جائے گا. یہ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ میرے حلقے میں یہاں پر جو میرے ضلع میں ہے 2 افغان کیمپ ہیں، اس کے سارے لوگوں کو یہ 5-5 ہزار روپے دیہڑی پہ لے جایا کرتے تھے علی امین صاحب. تو سر ان کو پھر لاہور میں اجازت دیں نا جلسے کی تاکہ یہ ایکسپوز ہو. ہم نے دی تھی نا، وہ کانا میں آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ جلسہ انہوں نے کیا تھا، آپ نے دیکھا تھا. یہ ثوابی میں اس سے پہلے جلسہ ہوا تھا، آپ نے خود اس پہ رپورٹ تیار کی تھی اور آپ نے خود کہا تھا کہ ایک ناکام جلسہ انہوں نے کیا. ایک جلسہ جو تھا ان کا وہ آپ نے خود آپ کے شو میں نے دیکھا تھا، آپ نے اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ ایک پور فلاپ شو تھا جو ثوابی میں ہوا تھا. آپ نے کہا تھا، میں نے اور بڑے شوز میں دیکھا تھا. تو جب خیبر پختونخوا میں ان کی یہ حالت ہے تو یہ پنجاب میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دے آر اسٹینڈنگ ان دا مڈل آف نو ویئر. وہ تو سر سوابی والا تو دیکھیں نا، میں نے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس طریقے سے وہ ہمیں وہ منظم نظر نہیں آیا، اختلافات نظر آئے تھے. لیکن اس وقت تو مین ایشو ہے کہ لاہور میں کیوں نہیں ان کو جلسے کی اجازت دی جاتی مینار پاکستان پہ؟ اطہر صاحب، یہ سیلاب وغیرہ کے معاملات ختم ہو جائے نا، ابھی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو الیکشن ہے وہ بھی پوسٹ پونڈ ہو گئے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کوئی بھی نہیں. یہ سیلاب سے اللہ کرے کہ یہ فائنل یہ معاملات حل ہو جائیں، لوگ تھوڑے سے اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں، پھر ان کو جگہ دے دیتے ہیں یہ جلسہ کریں. آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا کہ یہ وہاں پہ کتنا جلسہ کر سکتے ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں یہ جلسہ کریں گے، ضرور کریں، بالکل کریں. یہ ان کی حکومت ہے، یہ جتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کریں. لیکن ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، تحریکیں چلانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پبلک میں آپ کو پاپولیرٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ اب نہیں رہی. آپ کے نعرے میں وہ دم نہیں رہا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کسی اور طرف نکل پڑا ہے. پاکستان اب ترقی کے منازل طے کر رہا ہے. پاکستان اکنامکلی جو یہ توڑنا چاہتے تھے، کہتے تھے ٹوٹنے لگا ہے، 3 ٹکڑے ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا. وہ پاکستان
एक मस्क्यूलर बॉडी के साथ वो खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ठीक। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली ताल्लुकात जो है वो चेंज हो चुके हैं। इस वक्त आप मुस्लिम उम्मा की इमामत के लिए तकरीबन फिट हो चुके हैं। लोग आपसे बड़ी तवक्को पूरी दुनिया रखती है। ऐसे में इमरान खान की रिहाई, इनका जलसा, इनकी रैली, इनका एहतजाज, ये सारी चीजें ये गैर जरूरी, गैर मुतालिका और इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई फर्क पड़ेगा। वैसे ये करते हैं तो करते रहें। ठीक है। अब नाजरीन, आप भी सुन रहे थे कि एक उमैर नियाजी का पाकिस्तान है, एक इख्तियार वली साहब का पाकिस्तान। इनके बीच में जो पाकिस्तान है वो जहांगीर जदून साहब का पाकिस्तान है। हम जरा उधर चलते हैं। सर, क्या सिचुएशन है? एक तरफ देखें इतनी तरक्की हो गई, एक तरफ इतना जुल्म हो गया, हो रहा क्या है? देखें, दोनों साइड जब रियलिस्टिकली बात नहीं करेंगे ना, अगर इनके पार्ट पे कोई गलती है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मामलात आगे नहीं जा सकते। पाकिस्तान एक ही है, आइन हमारे पास एक ही है। अब उस पे देखें, वो कहते हैं एक खसरा दो दस्तूर, ये कहते हैं जनाब एक रियासत दो दस्तूर, तो बीच में तो मैं और आप फंस गए। नहीं, ये हकीकत है बिल्कुल ना। या इनकी बात भी ठीक है, उनकी भी बात भी ठीक है। जिसका जहाँ पे काम चलता है वो चला रहा है, जिसका वो अलग बात हो जाएगी, लाइव जा रहे हैं, जिसकी जहाँ पे लाठी चल रही है ना वो उस तरह चला रहा है। आइन वहाँ पे कौन सा केपी में कौन सा रूल ऑफ लॉ आप बात करते हैं, वहाँ पे कौन सा कानून इन्होंने अप्लाई किया हुआ है? मैंने अभी कहा है वहाँ पे गवर्नमेंट की रेटी नहीं है, वो बिल्कुल जो है ना, वो आप देखें लोकल गवर्नमेंट का आश्रय देखें वहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है। हालांकि चलें ठीक है, सारी जगह है, पर इमरान खान जो है वो लोकल गवर्नमेंट को उसने कहा था जी हम जो है वो कमिश्नर भी लोकल गवर्नमेंट के लोग अपॉइंट करेंगे, पुलिस का अफसर भी जो है वो इंग्लैंड की मिसालें देते हैं उस वक्त। तो आज देखें केपी का एक इन्होंने टका पैसा वहां पे नहीं दिया है। ये स्टैब्लिश कर दें अच्छे लोकल गवर्नमेंट, एक नमूना तो बना दें ना केपी के अंदर। उमैर भाई का तो वहां पे नहीं जोर चलता ना, लेकिन जो वज़ीर आला है वहां पे बैठा हुआ, उनकी ताकत कम हो जाएगी ना एमपीए की और सब। नहीं, आप देखें लोकल गवर्नमेंट को इतना मजबूत करें कि कोई एमपी का इलेक्शन नहीं लड़े। आपकी डेमोक्रेसी नीचे ग्रास रूट लेवल पे, जब आप उसको तबाह करते हैं, आप ऊपर से देखें ना, फिर एक ये एमएनए बैठे हुए हैं, आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक जो है पुलिस का हवलदार जो उसको गिरबान से पकड़ता है, अंदर कर देता है। क्या पावर है आपकी? अब पार्लियामेंट के जिस तरह इन्होंने कहा है, पार्लियामेंट के अंदर से एमएनए को उठा लेते हैं, आपके पास वैसे क्या पावर? ये भी आज सारा दिन अडयाला के बाहर मुलाकात भी इनकी भी मुलाकात। ये क्या, ये एमएनए बने हुए कितने हजार वोट लिए आपने जी? मेरे 1,81,000। अब 1,81,000 लोगों की इंसल्ट है सबसे बड़ी। ये हमारे पास कितने रिस्पेक्टेबल बंदे हैं। अफ्तार वली साहब भी अगर इलेक्ट होकर आते हैं, ये जो उन्होंने भी वोट लिए हुए, तो अब देखें ना एक बंदे को आप इतनी लोगों, ये हमारी इंसल्ट है, ये इनकी नहीं है। ये तो एमएनए बने हुए हैं ना, ये तो हमारी इंसल्ट है कि हमारे मैंडेट को, जो आइन कहता है कि लोगों के मैंडेट को मानो, वो मानने के लिए लोग तैयार नहीं। अच्छा नियाज़ी साहब, एक तनकीद ये भी होती है, अवाम ने इतना बड़ा आपको मैंडेट दिया, आप कमेटियों से मुस्ताफी हो रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि जो सेनेट की कमेटियां हैं उनके भी इस्तीफे आ गए हैं, आपने तो यहां तक कहा कि हो सकता है कि मामलात इससे भी आगे चले जाएं, तो फिर आपको जब अवाम वोट दे के यहाँ पे भेजती है तो आप काम करें, इस्तीफे क्यों दे रहे हैं? अच्छा देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कमेटीज़ एक पावरफुल फोरम है जहाँ आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, गवर्नमेंट को मतलब हर तरह से एम्बेरस भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकती है। मगर इस प्रेजेंट स्टेज पे देखें, जहाँ मोस्टली आप पूरा टेक्स्ट उठा के, रिकॉर्ड उठा के देखें, लेजिस्लेशन बाईपास हो रही। कोई लेजिस्लेशन जो अर्जेंट नोयत की हो, चाहे IMF के कहने पे हो या इन्होंने अपने मकसद के लिए इलेक्शन एक्ट में तरामीम करनी, वो सारी बाईपास हुई हैं, कोई भी कमेटीज़ के थ्रू नहीं गई। फिर कमेटीज़ में जहाँ सेंसिटिव टॉपिक्स PDI ने उठाने की कोशिश की है, वो एजेंडा कैंसिल हुए। ह्यूमन राइट्स की कमेटी की तो चेयरमैनशिप भी हमारे पास थी, 2 मीटिंग्स खाली हुई, 2 मीटिंग्स के बाद मीटिंग ही नहीं करने दी कि जी गवर्नमेंट उस लेवल पे एम्बेरस होगी। जब इस तरह के करें तो कमेटी को तो रिडंडेंट आपने कर दिया। फिर देखें, पार्लियामान में बैठ के आप एक बेतरीकी करते हैं, मगर हो क्या रहा है? देखें, आप कर्ज़ों का तनासब उठा के देख लें, पाकिस्तान ने पिछले जो दौर में कर्जे उठाए हैं इन 3 सालों में, और वो कर्जे अवाम की क्या फलाह पे इस्तेमाल हुए हैं, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? वो इस अवाम को कंट्रोल के लिए। हमने जो मॉडल बनाया है वो बेसिकली इस अवाम को ताबे रखना है। जो जदून साहब बात कर रहे हैं ना कि हम क्यों नहीं नीचे तक डिवॉल्व हो रहे, देखिए 18वीं आईनी तरमीम तो कर ली, बात है कि प्रोविंशियल सर्विसेज को किसी ने तगड़ा होने दिया, किसी ने नहीं होने दिया। आज भी CSS वाले अफसरान जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी कौन देता है? वफाक देता है। जब रद्दो बदल उसने करनी, जब आप अपनी मर्जी से चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकेंगे तो किस तरह से चलाएंगे? पुलिस सारी आपकी बाहर से आएगी, क्यों नहीं उस सूबे के जो है ना अफसर लोकल केडर से आएँ और ऊपर तक जाएँ? प्रमोटी तो कभी नहीं पहुँचेगा उस रैंक पे। तो ये हमारे बेसिक मसले हैं, हमें चीज़ें रिविजिट करनी। हम सारे कमेटियों से इस्तीफे के बाद आगे हम जा रहे हैं असेंबली से इस्तीफे की तरफ। लग तो रहा है, जो मेरी अपनी फीलिंग है, मैं जिस तरह से चीज़ों को रीड कर रहा हूँ, देखें पॉलिटिकली लोगों ने, देखें 2014 में हमने किया, 18 में किया, ठीक है, और अब मैं समझता हूँ शायद 18 वाला तो हमारा गैप फिल हो गया था, ठीक है ना, एक डिफरेंट तरह का। मगर अब बेसिकली देखें, ये लड़ाई सियासत की नहीं है,
دیکھیں پولیٹیکلی شاید ہمارے لیے نقصان اور چھوڑنا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کو ہم نے اتنا سرنگوں کر دیا ہے، آئین یہ سرزمین بے آئین بنتی جا رہی ہے، تو اگر اس میں بھی اگر ہم خاموش تماشائی بن کے ایک بائی اسٹینڈر بنتے رہیں اور خالی بس آواز اٹھانے کی حد تک رہیں تو میں سمجھتا ہوں اس عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ اختیار ولی صاحب بریفلی آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، میرے پاس چند سیکنڈ ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں مہر بھائی آپ بہت اچھے انسان ہیں، جو خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے اس کا نام شہاب علی شاہ ہے، یہ علی امین نے منگوایا ہے اپنے لیے فرمائشی طور پر بلوچستان سے۔ یہاں پر کون سا ڈی سی کون سا کمشنر ہے جو آپ کی مرضی کے بغیر بیٹھا ہے؟ کون سا آر پی او آپ کی مرضی کے بغیر بیٹھا ہے؟ کون سا ڈی پی او؟ ساری آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو مرضی کا چیف الیکشن کمشنر چاہیے، آپ کو مرضی کا چیف جسٹس چاہیے جو عمر عطا بندیال کی طرح ہو، جو ثاقب نثار کی طرح ہو، آپ کو مرضی کا جنرل باجوہ چاہیے، آپ کو مرضی کا جنرل ظہیر جنرل پاشا چاہیے، اور پھر آپ کو ایک فیض حمید چاہیے، اور آپ کو ایک بیٹھا ہوا آر ٹی ایس چاہیے۔ یہ چیزیں اب آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ ان کی تو بہت لمبی خواہشات ہیں پھر۔ اچھا ویسے نیازی صاحب انہوں نے کہا بڑے اچھے آدمی، آپ پہ کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہے؟ میں پہ 18 ہیں، 18 مقدمے ہیں، اور ان کو وہ کہہ کے کہ یہ بڑا اچھا آدمی شریف آدمی، یہ شریف آدمی کے اوپر 18 دہشت گردی کے مقدمے ہوئے میں اختیار ولی صاحب۔ اینی وے آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ کل اگین آپ سے ملاقات ہوگی، تھینک یو ویری مچ۔